بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہماری اس گرافک ڈیزائننگ کورس کی دوسری کلاس ہے اور آج ہمارا پہلا ماڈیول ہے، اور پہلے ماڈیول کے اندر ہم نے اپنی پریکٹس کو اچھی طرح سے کرنا ہے، اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ آئیے جی بغیر وقت ضائع کرتے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ سب سے پہلے جی میرے پاس میں ادھر اوپن کروں گا کورل ڈرا۔ کورل ڈرا کا جو تعارف ہے وہ جی جناب ہم چلتے ہیں گوگل پر، ٹھیک ہے۔ گوگل پر جانے کے بعد چیٹ جی پی ٹی جانے کے بعد جناب اللہ بھلا کرے آپ کا، ہم جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کورل ڈرا کیا ہے، اس کا تعارف کروائیں۔ ادھر یہ بڑی لسٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کورل ڈرا کیا ہے؟ کورل ڈرا ایک مشہور سافٹ ویئر ویکٹر گرافک ڈیزائننگ سافٹ ویئر ہے، جیسے لوگو، بزنس فلیگ، سوشل میڈیا پوسٹ، وزٹنگ کارڈ وغیرہ وغیرہ۔ کورل ڈرا کی اہم خصوصیات، ویکٹر ڈیزائن بنانے کی کورل ڈرا کی اہمیت، کورل ڈرا کی چیزیں، کورل ڈرا کے اندر جو لیٹسٹ ورژن ہے، کورل ڈرا کی تعریف، یہ وہ کورل ڈرا کہاں استعمال ہوتا ہے، پرنٹنگ پریس وغیرہ وغیرہ۔ اب جی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کورل ڈرا کی اہمیت ہے یا نہیں، بس اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ جی ہاں، کورل ڈرا آج بھی بہت اہم سافٹ ویئر ہے، اور آج بھی خاص طور پر پاکستان، بھارت اور کئی دوسرے ممالک میں پرنٹنگ اور سائن ان انڈسٹری میں اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جی سے پوچھتے ہیں کہ کورل ڈرا ایک پیڈ سافٹ ویئر ہے؟ جی ہاں، کورل ڈرا ایک پیڈ معاوضہ، یعنی معاوضہ میں دینا پڑتا ہے اس کے پیچھے کمپنی کو، تو یہ پیڈ سافٹ ویئر۔ مختصر تعارف، ویکٹر گرافک ڈیزائننگ کا سافٹ ویئر ہے، پیڈ ہے، ٹرائل اس کا مل جاتا ہے، ٹرائل پہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ دستیاب ہے، مفت، ٹھیک ہے، لیکن محدود وقت کے لیے ہوگا۔ اچھا جی، میں کورس کروا رہا ہوں اپنے دوستوں کو، فری والا سافٹ ویئر کون سا ہوگا اس کی جگہ؟ اگر آپ کے پاس کورل ڈرا کے پیڈ سافٹ ویئر ہے، اگر آپ پیڈ نہیں خرید سکتے تو اس میں فری کورس اگر کروا رہے ہیں تو کورل ڈرا کی جگہ، یعنی فری اگر سمجھ رہے ہیں، فری آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو کورل ڈرا کی جگہ انک اسکیپ سیکھنا بہتر انتخاب ہوگا۔ 100% مفت ہے، اوپن ہے، ایک ویکٹر ڈیزائن بنانے کے لیے بھی اس میں سہولیات دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کی چیز اس میں دی گئی ہے۔ دوسرا ایک سافٹ ویئر فوٹوپیا، کینوا وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان صرف چند چیزیں اس نے بیان کی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو اپڈیٹ نہیں کرتے، جو کہ ہم اس اپنے کورس میں جدید ٹیکنالوجی سکھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جن ڈیزائنر کی کمائی بڑھی ہے، جو اے آئی استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں، جو السٹریٹر، کورل ڈرا، یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے سافٹ ویئر ہیں بھائی جان، یہ سارے ہمارے گرافک ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر ہیں۔ کینوا، کورل ڈرا اور اے آئی ٹول کو ملا کر کام کرتے ہیں، جو کلائنٹ کو تیز رفتار اور اعلیٰ معیار میں کام دیتے ہیں۔ اس کا بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا بات کرنے کا مقصد ہے کہ بھائی جان نہیں، گرافک ڈیزائننگ کی اب بھی ضرورت ہے، لیکن البتہ وہ بندہ بے روزگار ضرور ہوا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کورس جوائن کریں، کہ وہ بندہ ضرور بے روزگار ہوا ہے جسے اے آئی بالکل پتہ نہیں تھا، جو صرف سادہ ڈیزائن کاپی پیسٹ کر کے بنا دیتے تھے، یا جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو اپڈیٹ نہیں کرتے تھے یا نہیں کر رہے، تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ واقعی نقصان دہ، یہ اے آئی کر رہا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہی ہم مد نظر رکھ کے آپ کو یہ میں بات بتانے لگا ہوں۔
کہ اے آئی کا اندازہ اور استعمال کرنے کا طریقہ ضرور کچھ بدل گیا ہے، لیکن اس نے خود کہا ہے کہ بہرحال ایک انداز میں صرف بدلا ہے، لیکن جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کو اگر سیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا اور آپ بہترین مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سافٹ ویئر ہیں، کورل ڈرا، السٹریٹر۔ ادھر کچھ بھائی ہیں بھی صحیح کلاس میں موجود جو کہ اس کام کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بھی یہ خاص ان کے لیے بھی یہ کلاسز ہیں کہ کینوا یہ اے آئی ٹول اور اے آئی ٹول کو ملا کر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اے آئی ٹول سے ہی کام کرتے ہیں، نہیں، ان ٹولوں کو اگر ملا کر کام کیا جائے تو پھر تھوڑا سا تیز رفتار میں کام ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمارا کام یہ آج بھی ہے، یہ اے آئی خود اقرار کر رہا ہے۔ آنے والے 5-10 سال میں گرافک ڈیزائنر بالکل ختم نہیں ہوگی، اے آئی گرافک ڈیزائننگ کی مانگ بڑھے گی، یعنی صرف کورل ڈرا جاننا کافی نہیں ہوگا، صرف کینوا جاننا ہی کافی نہیں ہوتا، السٹریٹر بھی اس کے ساتھ جانے، کینوا بھی جانے، کورل ڈرا بھی جانے، اے آئی برانڈنگ، کریٹیو سوچ، کریٹیو آئیڈیاز بھی جانے، تو کامیابی گرافک ڈیزائنر کی ہی ہے۔ اب میں اسے مجھے اس کا جواب پسند آیا تو میں اس پہ گڈ رسپونس دوں گا۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے مختصر بتائیں کہ کیا یہ گرافک ڈیزائنر رہے گا یا اے آئی ہی کام کر کے دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اب جب میں نے اس سے پوچھا ہے، میں نے کہا مختصر جواب دو۔ مختصر جواب، گرافک ڈیزائنر رہے گا لیکن اے آئی اس کا ایک طاقتور ٹول بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا کورل ڈرا ختم ہو گیا ہے یا گرافک ڈیزائننگ، میں اس سے خود پوچھ رہا ہوں کہ ٹولز ختم ہو گئے ہیں یا ہونے لگے ہیں؟ برحال میں نے اس سے یہ ایک سوال کیا ہے تو اس نے کہا نہیں، کورل ڈرا بالکل ختم نہیں ہوا اور نہ ہی گرافک ڈیزائننگ کے ٹول ختم ہوئے ہیں، البتہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ اے آئی صرف ایڈ ہو چکا ہے، صرف وہ بھی آئیڈیاز تک ایڈ ہوا ہے کہ یعنی اب ہم کسی مدرسے کا ایک لوگو بناتے ہیں، اسلامک لوگو ہمیں جلدی بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں صرف آئیڈیا لینا ہے کہ بھائی میں کورل ڈرا میں پین ٹول سے بناؤں یا کس حساب سے بناؤں، تو وہ آپ کو صرف آئیڈیا دے گا۔ اب میں سے یہ آپ کو بات پوچھوا دیتا ہوں، آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جی بھائی اے آئی آئیڈیاز دے گا اور کام گرافک ڈیزائنر ہی کرے گا، اسی طرح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بھائی جی اے آئی آئیڈیاز بنا دے گا اور کام خود گرافک ڈیزائنر کرے گا یا کوئی اور؟ تو اس نے کہا جی بھائی بڑی حد تک آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے، ٹھیک ہے؟ اے آئی آئیڈیاز دے سکتا ہے، ڈیزائن بھی بنا سکتا ہے اور بہت سا کام خود بھی کر سکتا ہے، لیکن ڈیزائن میں اے آئی اب یہ دیکھیں نا ذرا، یہ والی اس لائن کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ گرافک ڈیزائنر اس ڈیزائن کو اپنی ضرورت کے مطابق بہتر بناتا ہے، اپڈیٹ کرتا ہے، کلائنٹ کی ہدایت کے مطابق فائنل شکل میں دیتا ہے اور جہاں اے آئی غلطی کر رہا ہے وہاں درست کرتا ہے۔ اے آئی پوسٹر، کیا اے آئی کے آنے کے بعد گرافک ڈیزائننگ ختم ہو گئی ہے؟ یعنی اے آئی کے آنے کے بعد گرافک ڈیزائننگ پر کتنا اثر پڑا ہے اور کیا ختم ہو جائے گی یا ہو گئی ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب دوں گا، نہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ختم نہیں ہوئی۔ اے آئی کے بعد کام کرنے کا طریقہ ضرور بدل گیا ہے اور بدل بھی رہا ہے، لیکن کسی بھی ڈیزائننگ کو پروفیشنل اور مد نظر ایک منفرد کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق تیار کرنے کے لیے آج بھی ایک ماہر گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ہے، گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے جسے گرافک ڈیزائننگ آتی ہو۔ کیا مستقبل میں گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت رہے گی؟ بالکل رہے گی، نئی امیدوں کے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے؟ بالکل ہوگی۔ آپ کمپنیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، آپ برانڈز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، آپ کو کام اس کی ضرورت ضرور رہے گی، ٹھیک ہے؟ کمپنیاں، برانڈز اور کاروبار آج بھی تخلیقی سوچ، برانڈنگ، رنگوں کے انتخاب، لے آؤٹ، پروفیشنل ڈیزائن کو سمجھ رکھنے
والے ڈیزائنر کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ پہلے ایک سادہ ڈیزائن بنانے میں زیادہ وقت لگتا تھا، جبکہ اب بعض کام نسبتاً تیزی سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک سے یعنی کسی اے آئی ٹول سے وہ اوپر نہیں ہوتا۔ جو گرافک ڈیزائننگ کام کرتا ہے نا وہ بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن جو اے آئی کام کرتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم ابھی یعنی اس میں چیز کر سکتے کہ کیا گرافک ڈیزائنر کا مقابلہ کیا جائے یا اے آئی کا۔ بہرحال گرافک ڈیزائنر اس ٹائم بیسٹ چل رہا ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کر رہا ہے، وہ آئیڈیاز لے رہا ہے، وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ لے آؤٹ لے رہا ہے، وہ کلر لے رہا ہے، تو اس طرح وغیرہ وغیرہ ہر قسم کی چیز آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں گرافک ڈیزائنر وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہے، اپنی مہارت کو بہتر بناتا رہتا ہے اور جدید طریقوں سے واقف رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ موقع موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ میری گوگل ہے، اوکے۔ اب یہ اے آئی کا ٹول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گوگل آنے کے بعد میں اے آئی کا ٹول پہ آ جاتا ہوں۔ یہ ٹول شاید پتہ بھی ہو اور نہیں ہوگا تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے دنوں میں سمجھا دوں گا۔ یہ اے آئی کا بہت بڑا ٹول ہے اور جدید ٹول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے آپ کا، کیا یہ اے آئی کا ٹول ہے، یہ گرافک ڈیزائننگ کے حصے میں ہی شمار ہوتا ہے، پر اے آئی نے بنایا ہے، انسانوں نے بنایا ہے، اے آئی میں ہے، اے آئی سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اے آئی آنے کے بعد گرافک ڈیزائنر کی ضرورت نہیں رہی یا آگے آنے والے وقتوں میں نہیں رہے گی؟ کیا اس میں کوئی فرق محسوس ہوا ہے یا ہوگا؟ اب یہ میں نے ایک سمپل سے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں کلاس کے حد تک اس میں محدود ہوں، تو اس کو میں نے جیسے ہی انٹر کیا ہے تو اے آئی کا جواب دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اے آئی کا جواب بھی دیکھ لیں۔ یہ مجھے کیونکہ میں نے اسے بتایا ہوا ہے کہ آپ مجھے اس نام سے منتخب کریں، تو اس نام سے مجھے کر رہا ہے کہ بھائی جان مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں۔ مختصر اس اے آئی کا ٹول ہے، بہت بڑا ٹول ہے، اور اتنا اس میں چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ آپ کی ایک سوچ ہوگی، ٹھیک ہے، بہت بڑا ٹول۔ اس نے آج خود بھی یہ کہہ دیا ہے، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مختصر سے جواب دوں گا کہ نہیں، اے آئی آنے کے بعد گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ختم نہیں ہوئی، البتہ گرافک ڈیزائننگ کا طریقہ ضرور بدل گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز لیٹسٹ انداز میں سمجھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ البتہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرنے کا طریقہ ضرور بدل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود بھی اے آئی سیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ بات آپ کے لیے خاص طور پر اہم ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک لوگو بنانے میں 2 سے 5 گھنٹے لگتے تھے، یہ دیکھ لیں، ایک پوسٹر بنانے میں 1 سے 3 گھنٹے لگ جاتے تھے، ہر چیز شروع سے خود بنانی پڑتی تھی۔ اب اے آئی آنے کے بعد اے آئی نے چند سیکنڈ میں بیک گراؤنڈ کے آئیڈیاز صرف تک محدود ہے، جن ڈیزائن کو نقصان ہوا ہے جو صرف سادہ پوسٹر کاپی پیسٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی جگہ آپ مفت ٹولز بھی استعمال کر سکتے ہیں، مفت ٹولز بھی ہیں، تو میں نے کہا جن کے پاس کورل ڈرا نہیں ہے تو میں بتا دوں۔ اچھا، آپ کورل ڈرا کو آپ انسٹال کیسے کر سکتے ہیں؟ کورل ڈرا کی ایک سمپل سا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ آپ کریں گے تو انسٹال ہو جائے گا۔ انسٹال کے لیے اس کی آپ گوگل پر جائیں گے، آپ مائکروسافٹ اسٹور میں بھی جا سکتے ہیں، آفیشیل کمپنی سے خریدنا چاہیں تو وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ آپ خود چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انکسکیپ اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ آپ سمپلی گوگل پہ جائیں گے، انکسکیپ ڈاؤن لوڈ لکھیں گے، ادھر سے فائلیں آئیں گی، ایگزیکٹ ہیئر کریں گے، اس کے بعد آپ سے کچھ چیزیں وغیرہ کر کے نیکسٹ آپشن آئیں گے، اس کے بعد فنش، اور یہ انسٹالر مانگے گا، اس کے بعد جیسے ہی ہو جائے گا آپ کی سافٹ ویئر میں لانچ ہو جائے گا اور پھر یہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ بات میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ چلیں جی، آپ کورل ڈرا کو اوپن کرتے ہیں۔ تو میرے پاس کورل ڈرا 2021 والا ورژن ہے، اس کا لیٹسٹ نہیں ہے، لیکن
क्योंकि जितना हमसे हो सकता है हमने उतना ही खरीदा हुआ है। ठीक है, इसके लेटेस्ट अपग्रेड 2025 वाला इसमें ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, कोरल ड्रा में आने के बाद हमने फाइल पर जाएंगे, न्यू पेज करेंगे, या बल्कि मैं आपको अल्लाह भला करे आप सबका क्लोज करता हूँ। अब दोबारा जी आप जरा देखिए। ठीक है, अभी ये ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने से पहले आप कुछ चीज़ें इसकी देखें। हाँ, ये जी है इसका रिव्यू, मतलब चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, कोरल ड्रा के अंदर हम आ चुके हैं। ये इसका एक मुख्तसर सा है। ठीक है, इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, आपने क्लिक करना है, ओके कर देंगे। तो ये नहीं जी माशाल्लाह आपका कोरल ड्रा ओपन हो चुका है। कोरल ड्रा की सेटिंग्स में जाएं तो इधर फाइल है। ठीक है, प्रिंट मैनेजर, सेव एज के ऑप्शंस वो आपने दीगर स्कूल में समझे भी होंगे और उम्मीद है आप लोग समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना वो हमें समझनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए आगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, अच्छा अब इस पर देखें तो इस पर टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, न्यू, यानी न्यू फाइल आप ओपन कर सकते हैं। हम करके देख लेते हैं। ठीक है, न्यू, ओके। ठीक है, ये हमारा न्यू सफ़ा खुल गया, न्यू पेज खुल गया। आप आसान अल्फाज में आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो बात मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ चुकी। अच्छा, उसके बाद जी फाइल में आ जाएं, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स पे चले जाएं। अब कोरल ड्रा आपको इधर कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है फ्री में इस्तेमाल। फ्री का मतलब पेड करने के बाद आपके लिए भाईजान ये फ्री है। अब ये आपको ना इधर कुछ टेम्पलेट देगा कि भाई आप इसे देखो और समझें आप कि इसमें इस किस्म की चीज़ें बनेंगी। या कोरल ड्रा के टेम्पलेट्स हैं, या हमने पहले से कोई डिज़ाइन नहीं बनाया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने जी सिंपल देखना है जाके ये टेम्पलेट्स हैं। तो अब इधर से आप किसी भी टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद बना हुआ आ जाएगा, यानी ऐसा लगेगा कि जैसे हमने ही बनाया, लेकिन जबकि वो बना और मिल किसकी तरफ से रहा है, सॉफ्टवेयर की तरफ से। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, ओपन। अब आप देखेंगे कि ये हमारा ओपन हो चुका है। तो ठीक है जी, इधर टेम्पलेट्स वगैरह हमने देख लिए। इसके बाद मैंने ना एक चीज़ बना के रखी थी पहले। ठीक है, हाँ जी, आज की इस क्लास में हम देखेंगे, कुछ बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जी हम आज की इस क्लास के अंदर एक ये डिज़ाइन है, इसे ओपन करता हूँ। आपने टेम्पलेट्स के अंदर ही जाना है और उधर जाकर आप लोगों ने ये डिज़ाइन, उधर से आप ये डिज़ाइन चूज़ करेंगे। ये सारा डिज़ाइन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपने यही डिज़ाइन बनाना है। आपको बनाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बता दूं कि पहले आपने मिलीमीटर्स में होगा, आपने इसे इंचज़ में करना है। पेज आपने सेलेक्ट करना है, मैं A4 पेज में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, अल्लाह भला करे आपका, पेज के मुताबिक एक बॉक्स लगाऊंगा। ठीक है, कम अज़ कम इतना बॉक्स एक लगा देता हूँ। ओके हो गया। पिक टूल लूँगा। पिक ये, अच्छा, टूल्स के बारे में अभी आपको इतनी समझ नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। मेन टूल्स, पहले ये हमारा पिक टूल है। ठीक है, और ये फ्री हैंड पिक है। ओके, और ये नीचे आ जाएंगे सबसे नीचे, या आपके कोरल ड्रा के मुख्तलिफ अंदर पे ये करता है। बहरहाल टूल का नाम कलर आई ड्रॉपर टूल है। ठीक है, लेकिन हम कलर के हिसाब से पिक टूल ही कहते हैं। आप कलर आई ड्रॉपर टूल अपने कोरल ड्रा में देखेंगे। अच्छा जी, ठीक है, अब मैं फ़र्ज़ करें मैं सेम नहीं बनाता, मैं कुछ मुख्तलिफ
طور پہ اس کی پریکٹس کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، میں جی اس قسم کا کوئی بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو ٹھیک بھی لگے اور جدید بھی ہو. ٹھیک ہے، میں نے کوئی بھی بنا لیا. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس حساب سے پریکٹس کرنی ہے، ہم کچھ مختلف حساب سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی آپ نے ادھر ایک باکس لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، باکس آپ اسی کے اوپر رکھ کر بھی لگا سکتے ہیں. اس کا ایک سائز کر لیں، سائز کرنے کے بعد اس پر ایک باکس رکھ کر بنا لیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو آسانی ہوگی. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے پریسنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ پریسنگ کہتے ہیں اسے. اچھا ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ ادھر آ جائے گا سینٹر میں. اوکے، سینٹر میں آنے کے بعد اللہ بھلا کرے آپ سب کا، اس پر کلک کریں اور کلر آئی ڈراپر کے ساتھ اس کو فل کریں. ٹھیک ہے، اور جی پھر آپ نے آگے اس کا ایک وائٹ باکس لگا دیں. کلر کے حساب سے ادھر سے ہم نے کلرز کی مینیو بار ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے کورل ڈرا میں مختلف کلرز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر آ سکتے ہیں آپ کی مینیو بار. برحال جہاں بھی ہو آپ نے ادھر کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ لوگ کر لیں گے، اس میں زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ابھی جو لوگو ہے، تو کیونکہ یہ ہماری پہلی کلاس ہے تو پہلی کلاس کے اندر ہم اتنی چیزیں تو نہیں جان سکتے کہ یہ چیزیں ہم کیسے بنائیں. میں اپنے سسٹم میں دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس کہیں لوگو ہے تو میں کرتا ہوں. اس سسٹم کے اندر لوگوز موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے پہلے شاید عرض کیا بھی ہو کہ میرا سسٹم کچھ اس کا ایشو تھا، تو برحال اب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. پکچرز میرے پاس ادھر تھے، بہت زیادہ تھے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ چیزیں ہیں میرے پاس، تو کام کی وجہ سے نا اکثر پھر اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. ہم کوئی بھی جیسے لوگو لے لیتے ہیں. ہاں، ہم یہ والا لوگو ایک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے آخر کوئی لوگو بنائے ہوں گے. اگر آپ کے پاس لوگو نہیں بنائے آپ نے، تو اس کا سمپل سا حل ہے کہ آپ گوگل پہ آئیں اور ادھر لوگوز لکھیں. ٹھیک ہے، میرے پاس اس وقت انٹرنیٹ میرا نہیں چل رہا کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت کچھ ایشو چل رہا ہے نیٹ. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی لوگو لے سکتے ہیں. برابر میں ادھر اسے پیسٹ کر دیتا ہوں. ہمارے پاس اس وقت لوگو نہیں ہے، لوگو ہے. ٹھیک ہے، لیکن نیٹ ورک کا ایشو ہے، ورنہ میں آپ کو گوگل سے سرچ کر کے بھی دکھا دیتا. تو ہم نے کہا ہوا پیچھے سے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ دیر تک دیکھتے ہیں. مطلب میں کلاس ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلاس سے کوئی ایشو نہ ہو. ابھی جب نیٹ آئے گا، نیٹ چلے گا، تو اس کے بعد جی پھر ایڈیٹنگ بھی شروع کریں گے. ابھی سے میں ریکارڈنگ میں چیک کرنا. اچھا، اب یہ لوگو لگا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ پر ہے آپ کون سا لوگو لگائیں. ادھر اپنا نام لکھیں، ٹائٹل وغیرہ، باقی نیچے سیٹنگس آپ لوگ کچھ بھی ادھر لکھ سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے یہ چیز لکھیں. آپ چیٹ جی پی ٹی سے موضوع بنوا لیں کہ بھائی ہم نے انگلش میں کچھ لکھنا ہے، انگلش میں کچھ چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ اے آئی سے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جی اوپن کا مطلب یعنی وہی چیز فائل سیو ہے، اس کا مطلب فائل کو سیو کرنا اور وغیرہ وغیرہ. آپ لوگوں نے چیزیں دیکھ لی ہوں گی. اوکے، اب یہ میں آپ کو اپنی چیزیں بھی دکھا دوں. کچھ میں نے اے آئی سے میں فون کر دیتا ہوں آپ کا، دوبارہ سے سنیں یہ چیز پہلے. اور یہ میں نے اے آئی سے جنریٹ کروائی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے، لیکن اس پہ ہم نے محنت خود لگائی ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہے، اور
وغیرہ وغیرہ، ادھر ہر قسم کی چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیٹ میرے خیال میں ہو چکا ہے، ہاں جی یہ ہاں اب نیٹ آن ہو جائے، اوکے اچھا۔ اب ادھر سے آپ لوگو سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگو آ گیا، اس کو امیجز میں چلے جائیں۔ اب ادھر سے کوئی لوگو بھی آپ اٹھا کر ادھر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے حوالے سے یہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی امید کرتا ہوں، اوکے۔ اب جی ذرا ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں۔ چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی کا سافٹ ویئر ہے، ایک ماڈل ہے اے آئی کا، اور یہ بڑا ایک خاص ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج نا میں نے اس سے کچھ چیزیں جنریٹ کروائی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں میں نے آج ٹوڈے کے دن میں آج تک میں نے صرف 2 چیزیں سے جنریٹ کروائی ہیں، دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے یوٹیوب چینل فور سیل کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک یوٹیوب چینل ہے اور ہم نے اسے سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو یوٹیوب چینل ہے ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاء اللہ سبسکرائبرز بھی اچھے خاصے ہیں اس میں، 1158-60 کے قریب سبسکرائبر، ٹھیک ہے۔ اوریجنل کنٹینٹ ہے، 100% اوریجنل چینل ہے، اس میں کوئی یعنی کہ اسٹرائک ابھی تک نہیں لگی، اور جب شارٹس ویڈیوز ڈالتے ہیں کبھی کبھار تو 500 سے 2000 تک کی ویوز وہ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، کراس کر جاتی ہے۔ ابھی مونیٹائز نہیں ہے وہ چینل، ٹھیک ہے، تو وہ چینل ہم سیل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی نے اس چینل کو خریدنا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ بہرحال آج میں نے اس سے یہ چیزیں جنریٹ کروائی ہیں کہ میں نے لگانا تھا کہیں، ٹھیک ہے، کسی کو دینا تھا، تو میں نے کہا بھائی مجھے یہ جنریٹ کر دیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جنریٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ اسے ایک موضوع دے دیا۔ اچھا یہ میں نے اب اے آئی سے جنریٹ نہیں کروایا، ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ بھی اس نے لکھائی بھی اے آئی سے نہیں، اتنا اے آئی سے ضرور ورک لیں لیکن ایک حد تک کا لیں، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ ورک نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال امید ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہیں، اور اے آئی سے ضرور ورک لیں، اچھا خاصا ورک لے سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ اب ہم کورل ڈرا پر ہی زیادہ فوکس کریں گے، میں نے مختصر آپ کو سمجھانا۔ اچھا جی، کورل ڈرا کے ادھر آپ نے ٹولز دیکھ لیے، اب ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی بٹ میپس وغیرہ آپ ادھر ہر آپشن پر جا سکتے ہیں، بٹ میپ، ماسک، بہت سے آپشنز ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ان آپشنز پر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ٹیکسٹ وغیرہ ہے، ٹیبل ہے، ٹولز ہیں، ونڈو ہے، یہ بھی وقت آنے پہ سمجھیں گے انشاءاللہ، ہیلپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ موقع آنے پر سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس کی پریکٹس آپ سب نے اس پوسٹر کے حوالے سے کرنی ہے، اور یہ جو پوسٹر ہے یہ میں ابھی ڈال دیتا ہوں گروپ میں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے سمپل سا اس پر کام کرنا ہے تھوڑا بہت، کہ وہ آپ کر لیں گے، اور کل کی کلاس انشاءاللہ تعالی آج کلاس کے اندر آپ لوگ آپ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ لوگوں کی اس میں پریکٹس اچھی طرح نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تب تک ہم دیکھیں گے اوپر نیچے چیزیں۔ آپ نے اس پر اچھی طرح برابر پریکٹس کرنی ہے، اگر پریکٹس ٹھیک ہوئی تو کل انشاءاللہ کلاس لیں گے، اگر پریکٹس ٹھیک نہ ہوئی تو نہیں لیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے چیزیں غور سے سمجھنی ہیں اور جلدی جلدی کام کو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر چیزیں ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لینی ہیں آپ سب نے، اوکے ہو گیا۔ باقی ادھر کا میں نے آپ کو چھوٹا چھوٹا کروا دیا تعارف کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ویو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، کورل ڈرا کا ویو، ٹھیک ہے۔ لے آؤٹ کا مطلب اب جیسے ہم نیو پیج پہ جاتے ہیں یا پیج اس کا پورا لے آؤٹ وغیرہ، اس چیز سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور ابھی میں
خاص نہیں، میں ادھر کچھ ورڈز لکھتا ہوں جیسے کہ حافظ محمد ابراہیم، ٹھیک ہے. اب اس پر میں چاہتا ہوں کہ کوئی وال پیپر آ جائے، اس کے پیچھے وال پیپر ایک سیٹ ہو جائے. تو میں کیا کروں گا، صرف اس پہ اسے بولڈ کروں گا. بولڈ کرنے کے بعد میں جاؤں گا گوگل پر. گوگل پر جانے کے بعد میں ادھر کوئی بھی لکھ لیتا ہوں وال پیپر، ٹھیک ہے. اب جیسے یہ والا ایک وال پیپر میں چاہتا ہوں یہ میرا اسی لکھائی کے پیچھے آئے. میں کیا کروں گا، اسے پیسٹ کروں گا آ کے. اچھا یہ چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ آپ نے اس پوسٹر میں بھی ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. اور جی یہ میں چاہتا ہوں میرا ایڈ ہو جائے اس میں، تو یہ ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ ایڈ ہوگا. اکثر ہمارے یہاں ادھر لفظوں میں ایڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آبجیکٹ کریں، پاور رکھیں، پلیسنگ سائٹ اس میں، ٹھیک ہے. آپ میں ہو سکتی ہیں کہ آپ کے اس میں کورل ڈرا میں کچھ چیزیں مختلف ہوں، تو آپ لوگ وہ اپنے حساب سے پھر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم اسے ابھی اس حساب سے کچھ کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ فنش. اب میرے نام کے اندر یہ ایک وال پیپر سیٹ ہو چکا ہے. میں اسے لے کر چلتا ہوں، کاپی، نیو پیج. ادھر سے پلس پہ آئیں گے آپ، اوکے، پی کر دیں اور F4 کر دیں. یہ دیکھیں یہ اب اس نے میرے نام کو اس طرح سے کر دیا ہے. پیج کا جو سائز ہے ادھر پوسٹر میں وہ آپ لوگوں نے A4 کا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی ادھر سے اسے کہتے ہیں لینڈسکیپ اور اسے کہتے ہیں پورٹریٹ، ٹھیک ہے. اس حساب سے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اسے میں ایکسپورٹ کر کے ابھی گروپ میں شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کی پریکٹس آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کرنی ہے. جب پریکٹس ٹھیک ہوگی تب کلاس شروع کریں گے. اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ایک ہو گیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے ایک نے 3 اس میں پوسٹر کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ کار بتا دیا ہے. ادھر باکس لگائیں، ٹھیک ہے. باقی ادھر لکھائی وغیرہ لکھیں اور یہ چیزیں آپ کر لیں گے. اسے کیسے کریں، تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے گول باکس لگانا ہے، ٹھیک ہے. گول باکس جیسے لگ جائے گا پھر ادھر سے آپ نے ایک اس طرح کی لائن کھینچ لینی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ بن جائے گا، اس میں بھی مشکل چیز نہیں ہے. میں ادھر 3 شیئر کر دوں گا پوسٹرز.